السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم 24واں لیسن ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے فعل مزید فی ہے جو ہے ان کے بارے میں۔ ابھی تک ہم نے 3 ابواب پڑھ لیے اور ان تینوں میں یہ تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کا جو روٹ ورڈ ہے ان میں تینوں فعلوں میں ایک ایک حرف کا اضافہ ہوتا تھا، اور آج ہم چوتھا پڑھیں گے۔ اس میں 2 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال سے ہی ہم شروع کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ یا علمہ، یہ 3 روٹ ورڈ ہیں، تو اس کے اندر اضافہ ایک تو شروع میں تے لگے گی، تے زبر تا، اور پھر جو اس کا عین کلمہ ہے، یعنی عین کلمہ درمیان والا، فے عین لام کا درمیان والا کلمہ یہاں پہ لام ہے، اس کو ڈبل کر دیں گے، 2 لامز ہو جائیں گی، تو یہ بن جائے گا علامہ سے، علمہ سے بن جائے گا تعلمہ، تعلمہ، اور اس کا جو ہے مضارع وہ بنے گا یتعلم، یعنی پہلے جو 3 ہم نے پڑھے وہاں پہ تو پیش آ جاتی تھی نا مضارع میں، تو یہاں زبر ہی رہے گی، اور یتعلم، یتعلم تعلمن، یعنی اس کا مطلب ہے سیکھنا، تعلمہ اس نے سیکھا، تو یہ ماضی بن گیا۔ اور اسی طرح دوسرا ہم دیکھتے ہیں ذکرہ روٹ ورڈ ہے، تو اس سے تے لگائیں گے شروع میں، اور پھر جو عین کلمہ ہے اس کو ڈبل کریں گے، کاف 2 ہو جائیں گے، تو یہ بن جائے گا تذکرہ، تذکرہ، یتذکرو تذکرن، تذکرہ یتذکرو تذکرن، یاد کرنا۔ فکرہ جو ہے اس سے بنے گا تفکرہ یتفکرو تفکرن، دبرہ سے ہوگا تدبرہ یتدبرو تدبرن، غور و فکر کرنا، تدبر۔ کلمہ سے ہوگا تکلمہ یتکلمو تکلمن، کلام کرنا۔ تو یہ جو ہے نا صدقہ، تصدقہ یتصدقو تصدقن، یہ سارے کے سارے بن جاتے ہیں تے شروع میں لگانے سے اور عین کلمہ کو ڈبل کرنے سے۔ تو یہ جو باب ہے اس میں چند ایک لفظ میں بولتا ہوں جو اردو میں اکثر یوز ہوتے ہیں، تدبر، تذکر، یہ اب مصدر کے طور پہ میں بول رہا ہوں، اور اسی لیے وہ عین کلمہ میں پیش ہے۔ تدبر چونکہ اس کا جو باب ہے نا وہ ہے تفاعل، یعنی عین کے اوپر شد ہے اور اوپر پیش ہے، تفاعل، تفاعل، تدبر، تذکر، تکبر، تبسم، تعجب، تصدق، یہ بیسیکلی عین کلمہ کے اوپر شد بھی ہے اور پیش بھی۔ یہ باب کا ہیڈنگ ہے، جس طرح سے پہلے 3 بابوں کے ہیڈنگ ہم نے پڑھے، افعال پڑھا، تفعیل، مفاعلہ، تو یہ ہے ہیڈنگ باب کا تفاعل، تو اسی کے وزن کے اوپر ماضی بن گیا، اور تفاعلہ، تفاعلہ، تفاعلو، تفاعلت وغیرہ وغیرہ، یہ پوری اس کی گردان ہو جائے گی۔ اور مضارع جو ہے اس میں یتفعلو، یتفعلان، یتفعلون، تتفعلو، تتفعلان، یتفعلن، تو اتفعلو، نتفعلو، تو یہ ہے چوتھا باب جس کے اندر بنیادی طور پہ تے کا اضافہ ہوتا ہے شروع میں، فا کلمہ سے پہلے، اور عین کلمے کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو چند ایک مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دیں۔ اچھا، اس میں ایک جو خصوصیت ہے اس باب کی وہ یہ ہے کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی جس ورب کے اندر جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اس کو خود حاصل کیا جاتا ہے،
یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فعل جو کر رہا ہے بندہ، جو نام لے رہا ہے، جو لفظ یوز کر رہا ہے، وہ خود وہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ تعلم، اس کا مطلب ہے سیکھنا، یعنی کوئی بندہ خود سیکھ رہا ہے، وہ جو لفظ بول رہا ہے بندہ، وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح تذکرہ، یاد کرنا، تو ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو یاد کرانا، جب کسی کو یاد کرانا ہو تو وہ تو بن گیا مفعول، یعنی کسی کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو ذکر کر رہا ہے بندہ، وہ اس کی طرف لفظ کی توجہ محسوس ہوتی ہے۔ تدبرہ، یعنی بندہ خود غور و فکر کر رہا ہے۔ تکلم، خود کلام کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے، جب بھی اس طرح کے ورب سامنے آئیں تو اس کے میننگز کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ باب تھا، ساتھ ہی ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں، وہ ہے اس میں بھی دو ہی ایڈیشن ہوتے ہیں، اور لیکن وہ جو ایڈیشن ہے نا، وہ ایک تے کا ہوتا ہے شروع میں، اور ایک فا کلمہ جو ہے اس کے فوراً بعد الف لگاتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ یہ جو آج دو باب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دو دو حرفوں کا ایڈیشن ہے۔ تے کلمہ دونوں میں کامن ہے، اور اس میں الف کلمہ لگا لیتے ہیں۔ جو پہلے والا تھا اس میں عین کلمہ کو ڈبل کرتے تھے، دو ہو جاتے تھے، یہاں الف کلمہ ایڈیشنل ہو گیا۔ تو یہ مثال کے طور پہ تکاثرہ، ہم مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ درسا ہے، تو درسا روٹ ورڈ ہے، تے شروع میں لگائیں، اور دال فا کلمہ ہے، اس کے بعد الف لگا دیں، تو یہ بن جائے گا تدارسا۔ تدارسا باہم پڑھنا، یعنی اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے میں دو شخص جو ہیں یا دو چیزیں وہ شریک ہو جاتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہوں۔ تو یہ ان اے وے تشارک، یعنی شرکت ہو جاتی ہے ان دونوں کی جو فاعل ہوتے ہیں، یعنی دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں، باہم پڑھنا، تدارسا۔ تعاقبہ، یعنی عقبہ تھا، اس کو تعاقبہ، تعاقبہ یتعاقبو تعاقباً، یکبت دیگرے آنا۔ پھر ہے نصرہ، نصرہ اس نے اس کی مدد کی۔ اب اس باب میں جب لائیں گے تو تناصرہ، تے کے اوپر زبر آئے گی، نون کے بعد الف آئے گی، اور تناصرہ یا تناصرو، تناصراً، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو میں نے کہا تھا اس میں شرکت کا پہلو ہوتا ہے۔ آج میں ساتھ کافی بھی پی رہا ہوں تھوڑی سی۔ تو یہ باب ہے تفاعل۔ تو چند ایک لفظ یا مصدر جو اس باب کے ہیں، کیونکہ تفاعل عین کے اوپر پیش ہے، یہ بھی مصدر ہے، باب کا ہیڈنگ ہے۔ تکاثر، تفاخر، تغابن، تغابن آیت صورت ہے۔ تعارف، یعنی رے کے اوپر پیش ہے۔ توازن پیش ہے۔ تعاون، تواتر۔ تو یہ جتنے بھی ہیں لفظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں، یہ ہیں مصدر بنیادی طور پہ اس باب کے۔ تو اس کی گردان تفاعلا، تفاعلا، تفاعلو، اسی طرح جو مضارع ہے یتفاعلو، یتفاعلان، یتفاعلون وغیرہ وغیرہ، وہ آپ میں ابھی بھیجوں گا آپ کو پوسٹ، تو آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں باب جو ہیں، تفاعل اور تفاعل، ان دونوں میں دو دو حروف کا اضافہ ہوتا ہے، اور دونوں کی ایک خصوصیت بتا دی میں نے۔ پھر اس کے اندر کوئی ایک خصوصی قاعدہ بھی ہے ایک چینج کرنے کا، جو آج ہم نہیں پڑھتے۔ جو ان کے فعل مضارع ہوتے ہیں نا، ان میں اگر جو فا کلمہ ہے، ان میں سے کچھ چند ایک حروف یہاں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف ہو فا کلمے کا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں باب جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کی جو تے ہے وہ تبدیل ہو کے اسی
حرف کی طرح بن جاتی ہے یا وہ حرف بن جاتی ہے جو کہ فا کلمہ کا ہے. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے اور زیادہ کمپلیکس ہے، صرف ایک اشارہ کر دیا میں نے. اور 205 پیج جب میں اس کا بھیجوں گا تو اس کو آپ نے نظر ضرور مار لینی ہے. اس کو ہم ڈسکس پھر کر لیں گے بیکاز آج یہ شاید آپ کی سمجھ میں کم آئے گی. تو یہ ہے آج کا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.